بات طے کر لیں کہ بیوی، ماں اور بہنوں کی ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی شکایت نہ لگائیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں۔ بیوی سے سنی ہوئی بات سے والدہ یا چھوٹے بھائی بہنوں کو کچھ نہ کہیے، اور والدہ اور بہنوں کی شکایت سن کر بلا تحقیق بیوی کو کچھ نہ کہیے۔ خدا را بیوی سے سنی ہوئی باتوں کی وجہ سے اپنی والدہ کو کبھی کچھ نہ کہیے گا۔ والدہ کی آہ نکلنے سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ والدہ کی واقعی غلطی سامنے آ بھی جائے تو پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، یا بڑی بہن کے ذریعے والدہ کو سمجھائیں، بیوی کے ذریعے والدہ کو تحفے دلوائیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ آپ کے سامنے بیوی کی کتنی بڑی غلطی بھی بیان کی جائے، یا والدہ، بہنیں یا بھابیاں آپ کی شکایت لگائیں، تو اس وقت کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں، اس وقت بیوی کو کچھ نہ کہیں۔ کم از کم اتنا صبر کر لیں کہ جس میں 2 نمازوں کا وقت گزر جائے، اور اگر مغرب کے وقت سننے میں آتی ہے تو فجر کی بات سنائیں۔ اس تدبیر پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت نمایاں تبدیلی رونما ہوگی۔ آپ کی بات کی قدر بھی ہوگی، اور آپ کی بردباری اور عقل مندی کا سکہ جمے گا، اور بیوی آپ کی بات پر عمل بھی کرے گی۔ اگر سمجھانا بھی ہو تو کوشش کریں کہ براہ راست نہ سمجھائیں۔ ہرگز فوراً جا کر بیوی سے یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا، میری بہنیں یہ کہہ رہی تھیں، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی عیب کسی شخص میں دیکھتے تو اس کا نام نہ لیتے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے عمومی بات کہنا چاہیے۔ مثلاً یوں کہیں کہ دیکھو، بہت سی عورتوں کو یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر لگاتی ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے، مجھے ایسا کرنے والیوں سے بہت چڑ ہوتی ہے، لہٰذا تم اس سے ذرا بچنا۔ ارے بھائی، کوئی اپنے گھر کی بات دوسروں کو بتاتا ہے، یہ تو حد درجہ حماقت ہے، تم کبھی ایسا نہ کرنا، بلکہ مجھے تو تم پر پورا اعتماد ہے کہ تم تو کبھی ایسا نہ کرتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اہم بات اور یہ ہے کہ کبھی دوسروں کے سامنے بیوی، ماں یا بہنوں کو نہ سمجھیں، نہ دوسروں کے سامنے ان کی توہین کریں، اور اکیلے سمجھاتے ہوئے بھی اس کو دوسری عورتوں کی مثالیں دے کر سمجھائیں کہ دیکھو فلاں بھابی سب سے مل جل کر رہتی ہے، میری بہن کو دیکھا بچوں کی کیسی اچھی تربیت کر رہی ہے، اور تم۔ اس طرح کہنے سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ اصلاح کے لیے محبت، اپنائیت، نصیحت، برداشت اور ہمدردی اور نرم کلامی ہونی چاہیے۔ تلخ کلامی اور سخت بیانی سے وقت اصلاح اتنا ہی دور ہونا چاہیے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی اپنے اعلیٰ اخلاق سے سارے دن کے روزے دار اور ساری رات کے تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔